الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پاکستان کی سیاست میں حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ بھائی کو بھائی پر اور صدر کو سیکٹری پر اور قومی اسمبلی کے متوقع امیدوار کو صوبائی اسمبلی کے امیدوار پر کوئی یقین نہیں رہا۔ اور بہت سارے دوست مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا ہو جائے گا تو آپ میری تاریخ کا انتظار کیجئے گا۔ 8 فروری یعنی 8 فروری سے پہلے ہی عوام نے الیکشن سے پہلے فیصلہ، اور جو میں آج آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا اور مجھے بتانا۔ 8 فروری کو پی ڈی ایم کے امیدوار اپنے حلقوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور اپنے حلقوں میں کمپین کرنے سے گھبرا گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی ممبر پی ڈی ایم میں شامل تھے، وہ ابھی اپنے حلقوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، اور بڑا فیصلہ جلد ہونے والا ہے، بڑا فیصلہ۔ انتظار کیجئے گا، ساتھ رہیے گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SR82 نیوز۔ ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ فروری کے الیکشن، کون جیتے گا کون ہارے گا اور کن حلقوں میں کون سا امیدوار ہو سکتا ہے، کس امیدوار کے لیے کون سا حلقہ مناسب ہو سکتا ہے، اور آنے والے معاملات کس طرف جائیں گے، یہ سارا کچھ فائنل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور بیک دوڑ رابطوں کے حوالے سے بڑی ہی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ بظاہر منظر پر کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے اور منظر سے ہٹ کر کچھ اور ہی چیزیں سامنے آ رہی ہے، اور کئی بڑے فیصلے اسی نومبر کے مہینے میں، اور کئی میٹنگیں میڈیا، سوشل میڈیا سے چھپائی جا رہی ہے، بلکہ کئی ایسی میٹنگیں بھی ہیں جو اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی چھپائی جا رہی ہے۔ اور حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ بھائی بھائی پر، صدر سیکٹری پر بھی یقین نہیں رکھتے، اور سب اپنی اپنی گیم کرنے کے چکر میں۔ اور جو میں آج اپنے ناظرین کو خبریں دینے جا رہا ہوں، بڑی ہی کمال کی اور دھواندار خبریں ہیں۔ بہت سے دوست اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہوگا؟ تو جناب انتظار کیجئے گا، جو تاریخ میں دے دوں اس کا انتظار کیجئے گا۔ تو غیب کا علم تو میری رب کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن ہم زمینی حقائق کے تحت اور ابھی نبی اللہ کے صدقے سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور 3 خبروں پر میں آج ڈسکس کروں گا۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہی عوام نے الیکشن کا فیصلہ دے دیا، اور جو میں آج آپ ناظرین کو بتاؤں گا آپ نوٹ کر لیجئے گا، کاپی پنسل ساتھ رکھ کے، اور بتائیے گا مجھے 8 فروری کو۔ اور پی ڈی ایم کے امیدوار اپنے حلقوں میں کمپین کرنے سے گھبرا رہے ہیں، یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جتنے بھی امیدوار تھے وہ اپنے اپنے حلقوں میں جانے سے گھبرا، اور بڑا فیصلہ جلد آنے والا ہے۔ ہاں، بڑا فیصلہ۔ اس کی تفصیل تو میں اگلے ولاگ میں آپ ناظرین کو بتاؤں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے، اور خبر دے رہا ہوں آپ ناظرین کو 8 فروری کے حوالے سے۔ 8 فروری کو الیکشن ہے، اور 8 فروری کا الیکشن کا تاج کس کے سر پہ سجے گا، اور وزیر اعظم کا تاج عوام کس کے سر پر سجائے گی؟ میاں محمد نواز شریف اپنی تیاری میں، عمران خان اپنی تیاری میں، بلاول بھٹو اپنی تیاری میں، اور مولانا فضل الرحمان اور اسی طرح تمام باقی جماعتوں نے بھی اپنی اپنی تیاری کی ہے کہ میرے حصے میں فلاں وزارت آئے گی، فلاں وزارت آئے گی، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ فلاں مذہبی جماعت نے ہاتھ رکھ لیا، اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں جماعت کی فلاں کے ساتھ اتحاد ہو گئی، اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے تعلق فلاں کے ساتھ بال ہو گئے۔ لیکن میں آپ ناظرین کو خبر دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ میں تو عوام کی بات کروں گا، میں تو عوامی بات کروں گا، میں تو عوام کی رائے کی بات کروں، اور ناظرین کو خبر دے رہا ہوں، دن ٹائم نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے
तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे जिन पर बे इलेक्शन कैंपेन न करनी दी जाए, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो जेल से बाहर हो, चाहे जिन पर जितनी मगर जिनको कागजात जमा हो और बल्ले का निशान यानी बैट का निशान, मैं इलेक्शन से पहले रिजल्ट आपको दे रहा हूं। हाँ, अगर मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरा दावा गलत साबित हो जाए, तो मैं इसके बाद ये विलाग करना छोड़ दूंगा और जुर्माना भी अदा करूंगा। तमाम सर्वे ये कह रहे हैं, तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं, तमाम तज्जियानगार ये कह रहे हैं, तमाम हल्के ये कह रहे हैं कि आज के दिन तक 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत रही है। सूबाई और कौमी असम्बली के हवाले से मैं बात कर रहा, और 23 बड़े बुर्ज उल्ट, और 23 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत रही है। तहरीक इंसाफ के वोटर खड़े, आप अंदाजा लगा लें 19 तारीख को शायद एक कारकुन जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो एक अपना, अगर जो इजाजत मिल चुकी है, अकबर खान बारी का कन्वेक्शन हुआ तो मरियम नवाज के जलसे से, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मैं क्यों इतने दावे से ये कह रहा हूं कि मुझे खुद पीडीएम के कुछ रहनुमाओं ने खुद कहा है कि हम अपने हलकों में कैंपेन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग हमसे रोटी का रेट, क्यों हमसे लोग आटे का रेट, बिजली का रेट और गैस का रेट पूछते हैं, महंगाई का पूछते हैं, बेरोजगारी का पूछते हैं। आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा किया है? हम तो हल्के में नहीं जा सकते। हम हल्के में जाएंगे तो लोग पूछेंगे, लोग सवाल करेंगे, हमें खतरा है कहीं लोग हमें अंडे ना मारना शुरू हो जाएं। ऐसा ना हो कहीं लोग हम पर जूते फेंकना शुरू हो जाएं। लोग हमारा जलसा करवाने के लिए रजामंद नहीं है। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं, खुद ही अंदाजा लगा लें आप। अगर इन जमातों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर जीतेगा कौन? सिर्फ तहरीके इंसाफ। खबरें बहुत सारी हैं, इंतजार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।